حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھی کوہ طور پہ جاتے، رات کے 12 بجتے تب بھی کوہ طور پہ چلے جاتے، بیابانوں سے گزرتے ہوئے کوہ طور پہ چلے جاتے، رات کی تاریکی میں کوہ طور پہ چلے جاتے۔ لیکن ایک دن جب کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام پہنچے رب سے کلام کرنے کے لیے، آپ کا پیر پھسلا تو رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ اب ذرا سنبھل کر کے آیا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میرے پروردگار آج تک تو نے مجھ سے یہ نہیں فرمایا موسیٰ سنبھل کر کے آیا کرو۔ میں رات میں آیا تو نے مجھ سے کلام کیا، میں دن میں آیا تو نے مجھ سے کلام کیا، لیکن یہ نہیں فرمایا موسیٰ سنبھل کر کے آیا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ عرض کیا تو رب کی رحمتوں نے جواب دیا، موسیٰ جب تو ہماری بارگاہ میں آتا تھا، رات میں آتا تھا، جس وقت بھی تو آتا تھا، تیرے پیچھے تیری ماں تیری سلامتی کی دعا کرتی تھی۔ اے موسیٰ اب تیری ماں کا انتقال ہو چکا ہے، اب دعا کرنے والے ہاتھ نہیں رہے ہیں۔ اے موسیٰ اس لیے سنبھل کر کے آیا کرو۔ یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، میرے مولا جنت میں میرا ساتھی کون بنے گا؟ تو جواب ملتا ہے، فلاں محلے کا ایک قصاب بنے گا، فلاں محلے کا ایک قصاب تمہارا جنت میں ساتھی بنے گا، تمہارا جنت میں رفیق بنے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس قصاب کے پاس پہنچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ قصاب دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، گوشت کو فروخت کر رہا ہے اور برا بھلا بھی بول رہا ہے، اپنی زبان سے گالیاں بھی دے رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حیرت سے دیکھ رہے ہیں، یہ کیسا شخص ہے جو جنت میں ایک پیغمبر کے ساتھ جائے گا؟ یہ کیسا شخص ہے جو جنت میں ایک اللہ کے پیغمبر کے ساتھ میں جائے گا؟ موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس بیٹھتے ہیں، فرماتے ہیں میں تیرا مہمان ہوں۔ وہ کہتا ہے بیٹھیے، جب اپنا گوشت فروخت کر دیتا ہے اس کے بعد کہتا ہے اب گھر پہ چلیے۔ گھر پہ پہنچتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، وہ شخص کھانا بناتا ہے۔ بنانے کے بعد میں موسیٰ علیہ السلام سوچتے ہیں اب یہ مجھے کھانے کے لیے کہے گا، لیکن وہ کہتا ہے آپ بیٹھیے، پہلے میری ماں کھائے گی۔ اپنی ماں کو کھلانے کے لیے کھانا لے کر کے گیا۔ ماں بہت زیادہ ضعیفہ ہو چکی تھی، ماں بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی تھی، اس لیے اس نے کھانے کے لقمے کو اپنے منہ میں ڈالا۔ ڈالنے کے بعد اسے بہت زیادہ چبایا، چبانے کے بعد میں اسے اپنی ماں کے منہ میں ڈال دیتا ہے۔ ماں کو جب شکم سیر کر دیتا ہے اس کے بعد پانی پلاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اس کے بعد مجھ سے کہتا ہے آئیے اب اپنے کھانا تناول کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کھانا تناول کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا بستر کر دیتا ہے، آپ بستر استراحت پر آرام فرما ہو جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ رات جب آدھی گزر چکی تھی، میرے کانوں میں ایک آواز آتی ہے کہ کوئی رونے والا درد بھری آواز سے رو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وہ رونے والا کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ بوڑھی ماں تھی جو اپنے سر کو سجدے میں رکھ کے رب کی بارگاہ میں عرض کر رہی تھی، اے میرے پروردگار میرا بیٹا اگرچہ گناہگار ہے، مولا میرا بیٹا اگرچہ سیاکار ہے، اے میرے مولا میرا بیٹا اگرچہ خطاکار ہے، اے میرے مولا میرے بیٹے کے گناہوں کو مت دیکھ، میرے بیٹے کی سیاسی کو مت دیکھ، اے میرے پروردگار میرا بیٹا میری خدمت کرتا ہے، اس خدمت کی وجہ سے میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں اور میری رضا کا صلہ مولا یہ دے دے کہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دے، جنت میں میرے بیٹے کو موسیٰ کا ساتھ عطا فرما دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ضعیفہ، اے بوڑھی ماں اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لے، میں موسیٰ ہوں اور یہ میرا جنت کا ساتھی ہے، یہ جنت میں میرے ساتھ میں جائے گا۔ یہ ماں کی دعا ہے پیارے، ماں کی دعائیں انسان کو بلند رتبہ دے دیتی ہیں، ماں کی دعائیں انسان کو بلند مقام دے دیتی ہیں۔ میرے سر سے میری ساری مصیبت ٹال دیتی ہے، میرے سر سے میری ساری مصیبت ٹال دیتی ہے۔ میری ماں میرے دامن میں دعائیں ڈال دیتی ہے، پریشان ہو اندھیروں سے تو جاؤ ماں کے قدموں میں، وہ جب چاہے مقدر میں اجالے۔ یہ ماں ہے، ماں کی دعاؤں سے انسان کو بلند رتبہ ملتا ہے، ماں کی دعاؤں سے انسان کو بلند مقام ملتا ہے۔